تو میں پڑھ رہا تھا کہ یہ اجماعی عقیدہ ہے. حضرت نے یہ بھی مانا کہ اجماعی عقیدہ ہے. اور آگے سنیں کہ گو الفاظ مذکور پسند تواتر منقول نہ ہوں سو یہ عدم تواتر الفاظ باوجود تواتر مانوی یہاں ایسا ہی ہوگا جیسا تواتر اعداد رکعت و فرائض او وتر وغیرہ. باوجود یہ کہ الفاظ احادیث مشعر تعداد رکعت متواتر نہیں لیکن متواتر مانوی ہیں. تو اس طرح ختم نبوت بھی متواتر مانوی ہو گیا. جیسا اس کا انکار کافر، اس کا منکر کافر ہے، ایسا ہی اس کا منکر بھی کافر ہے. ختم نبوت کے منکر کو کافر کہہ رہے ہیں اور میں نے اسے بتا دیا کہ متکلم نے جو مطلب لیا ہو وہ مراد ہوگا. اور اب یہ دیکھیں یہی حسام الرحمن دونوں بار سے پیش کی میں نے، اب تیسری بار اسی سے اصول بتا رہا ہوں، اصول کو بتا رہا ہوں میں آپ کو. صفحہ 127 سنیں کیا کہہ رہے ہیں. یعنی کتب فتاوا میں جتنے الفاظ پر حکم کفر، جتنے الفاظ پہ حکم کفر لگایا گیا ہے، جزم کیا ہے، ان سے مراد وہ صورت ہے کہ قائل نے ان سے پہلو کفر مراد لیا ہو. خود قائل نے پہلو کفر مراد لیا ہو لیکن قائل نے پہلو کفر مراد نہیں لیا، وہ زمانے کو مان رہے ہیں ورنہ ہرگز کافر نہیں. سن لیا آپ نے کہ ہرگز کافر نہیں. اب انہوں نے کہا کہ نقل کفر کا دعویٰ نہیں کیا، نقل عبادت کا دعویٰ نہیں کیا حسام الرحمن میں، بلکہ خلاصہ کیا ہے. یہ میرے ہاتھ میں حسام الرحمن، غور سے دیکھ لیں. اس کا صفحہ نمبر ہے 15. کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کی وہ عبارت نقل کر رہے ہیں، وہ عبارت نقل کر رہے ہیں، یہ نقل کر رہے ہیں. نقل الفاظ، نقل تو کیا ہے نہیں کرتے. اچھا مطلب ان کے نزدیک یہ کہتے ہیں کہ مفہوم لے کے فتوا لیں گے ہم. اب یہ صریح کو ثابت کریں مفہوم سے، سبحان اللہ کا یہ اصول دیکھیں آپ، مفہوم سے ثابت کر رہے ہیں صریح کفر، پھر تو آپ کے ارادے کہاں پہنچ جائیں گے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ختم نبوت زمانی کا، ختم نبوت زمانے کا اقرار حضرت خود کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو منکر ہیں، یہ تو منکر ہیں. ہم نے آپ کے سامنے وضاحت سے باتیں پیش کر دی ہیں. آگے سنیں. انہوں نے کہا کہ احکام شریعت کتاب معتبر نہیں ہے. اب یہ میرے ہاتھ میں فتاوی بریلوی شریف، مجموعہ فتاوی بریلوی شریف، صفحہ نمبر 353. کیا لکھتے ہیں کہ صح الجواب واللہ تعالی عالم. اعلیٰ حضرت قدس سرور نے احکام شریعت جلد دوم صفحہ 10 میں نالین والی روایت کرا کے لکھتے ہیں. یعنی یہ احکام شریعت سے مسائل لے رہے ہیں فتاوی بریلوی شریف، بریلوی والے، لیکن یہاں آگے پہنچ کر یہ غیر معتبر ہو گئی، یہاں غیر معتبر ہو گئی. آج سامنے دیکھ رہے ہیں اولاد کی چھوڑ رہے ہیں، یہ اسلام کو چھوڑ دی انہوں نے، ترتیب چھوڑ دی انہوں نے. ان کو دیکھیں ملفوظات چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے آپ یہ ملفوظات چھوڑ دیں گے انشاءاللہ، دیکھیں گے آپ. تو دوسری بات انہوں نے بخاری کی روایت پیش کی. آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بخاری کی روایت پیش کی انہوں نے کہ قرآن کی آیت لکھی ہے کہیں یہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے. مجھے بتائیں کہ بخاری کی جو آیت لی گئی ہے اس پہ کسی نے فتویٰ کفر لیا ہے کہ یہ دیکھیں اس نے قرآن کی آیت یہاں سے لی، یہاں سے یہ کفر ہو گیا. لیکن انہوں نے تہذیب الناس کی تین اور کاٹ کی کفر فتویٰ لیا ہے، فتویٰ کفر نہیں لیا امام بخاری نے کہیں سے. آپ نے فتویٰ کفر لیا ہے خیانت کر کے. اصول کیا بتا رہے ہیں کہ متکلم جو قائل کا مقصد نہیں لیا فتویٰ کفر نہیں لگے گا. آپ کی اعلیٰ حضرت کو آج بالکل چھوڑ چکے ہیں، یہ بالکل چھوڑ چکے ہیں. یہ کرامت علماء دیوبند کی کرامت ہے. ان کے ادنا غلام الحمدللہ آپ کے سامنے، آپ کے اصول ہیں، کتابیں بھی آپ کی ہیں اور آپ کے اصول خود توڑ رہے ہیں اپنے آپ. الحمدللہ علماء دیوبند کا ادنا خادم آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ نے سن لی بات. اب انہوں نے بات پیش کی، تذکیر رشید کی، خواہ موضوع ہے بھی نہیں، 10 منٹ سے ضائع کر دی ہے. کیا پیش کی بات تذکیر جو پیش کی اپنے عوام نے سن لی ہے، عوام نے سن لیا ہے، اب خاموش ہو جائیں. تو انہوں نے جو اب ٹائم ختم ہو گیا، لیکن اب بتا دو کیا کہیں جنہوں نے بات جس کا صحیح ہے جو اکمشن نکالو دکھاتا ہوں کیا کہا. یہ موجود خام خواہ یہ بحث کر رہے ہیں، چاہتے نہیں کہ مناظرہ پورا ہو. رشید میں کیا بات کہی تھی یہ موضوع ہے، یہ موضوع ہے، یہ موضوع ہے. ابھی یہ موضوع رکھیں گے آپ. نہیں، آپ نے جو بتایا وہ موضوع تھا، آپ کے بات کا جواب ہم آپ فضول باتیں کر رہے ہیں. بھائی
نہیں اسام الحرمین کی اہمیت کو اجاگر ہم کیا موضوع کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے اسام الحرمین کی اہمیت کو آپ نے کیونکہ موضوع آپ نے اربع ثلاثہ کیا پڑھا؟ وہی آپ نے اربع ثلاثہ کیا پڑھا تھا؟ اربع ثلاثہ آپ نے حدیث پڑھی تھی، الزام لگایا ہم پہ، اس کا جواب ہے کہ وہ محفوظ تھے، ان سے ایک جملہ انہوں نے پڑھا ہے. یہ بات ضرور پیش کی. انہوں نے اس وجہ سے کہ اسام الحرمین کی تھوڑی اجاگر ہو جائے. اجاگر ہو گئی نا، ہم آپ نے اجاگر کر دی. اس کا جواب دیا. بحث نہیں تھا، بات وہ سنا. زیر بحث آپ نے کس کی اسام الحرمین زیر آپ بحث کا جواب دیا. نہیں جواب کیوں دیا آپ نے؟ بیس چل رہی ہے، بیس کس چل رہی ہے؟ واللہ ہماری بیس کس سے بات چل اس رہی کے ہے؟ لیے کہا تھا انہوں نے. ہماری بیس کس پر رہی ہے؟ انما بیس چل رہی ہے اس پہ، بیس چل رہی ہے اس پہ. آپ غلط کمپنی بول کے ہیں، آپ غلط بیس کر رہے کا ہیں. جواب دیا آپ نے. آپ غیر متعلق باتیں کر رہے ہیں، آپ غیر متعلق باتیں کر رہے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں. آپ شروع غلط کریں. بحث کو ختم کرو. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. حضرات محترم، یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن باتوں کا میں نے اعتراضات کیے ٹھنڈا ہو رہا کسی کا بھی جواب میرے معاویہ صاحب نے نہیں دیا. میں نے بخاری شریف کی جو عبارات قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے پیش کی، میری دلیل استدلال یہ تھا کہ دیکھیے انہوں نے کہا بات کفر کی نہیں، بات یہ تھی کہ حسام الحرمین کے اندر احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بقول آپ کے اکابر کے اور آپ کے بھی کہ انہوں نے خیانت کیا کی، ترتیب بدل دی. ترتیب پہ اعتراض تھا نا. میں نے اسی بات کا سن لو میری بات، آگے بھی اور پیچھے سب پورا سنیے. میں نے اس کی ترتیب کا جواب دیا. اگر آپ میں سے کوئی سمجھدار مجھ سے مزاج آتی ہے تو میری تائید کرے گا. یہ نہیں کہ چونکہ آپ کے عالم نے کہا، آپ کے ساتھ والے نے کہا تو آپ کہیں گے بس ابھی تو ٹھیک ہی ہوگا. دیکھیے بات ترتیب پر اعتراض کا جواب ترتیب سے میں نے دیا. چاہیے تو یہ تھا کہ ان کو جواب تحقیقی دیتے. انہوں نے جواب کیا دیا؟ بھونڈا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ بہت ایسا جواب دے دیا کہ جناب اعلیٰ تو کیا امام بخاری پر کفر کا فتویٰ لگا تھا؟ بابا ترتیب کی بات ہوئی ہے، ترتیب آپ نے اعتراض کیا، میں نے جواب دے دیا. نانا کر کرو کچھ نہیں ہوتا. نمبر ایک بات میں نے پڑھا تھا، آپ کے قاسم صاحب نے کہا انما انا قاسم واللہ یعطی. کوئی جواب نہیں آیا پوری تقریر میں، 10 منٹ سب بیٹھے. میں نے کہا رشید گنگوئی صاحب نے کہا حسر کے کلمے کے ساتھ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے اور اتباع موقوف ہے، نجات موقوف ہے میری اتباع پر. یہ جملہ ایسا ہے جو کہ ایک نبی تو کہہ سکتا ہے، اس کی شایان نشان ہے. کیونکہ نبی جو کلام کرتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. یہ نبی کا جو نطق ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، یہ وحی خداوندی ہوتی ہے. رشید احمد گنگوئی صاحب کس امت کے نبی ہیں جو کہتے ہیں کہ حق وہی ہے جو رشید احمد کی زبان سے نکلتا ہے اور اتباع نجات موقوف ہے میری اتباع پر. ایک نبی یہ کلام کر سکتا ہے، کسی عالم کو یہ کلام کرنے کا اختیار نہیں. آپ نے بہت ساری باتیں کی، یہ آپ ہی کی کتاب ہے. میں صرف ایک جواب دے کے اب آگے مسئلے کو لے کے چلتا ہوں اور لوگوں کو سمجھاتا بھی ہوں کہ عبارت میں مسئلہ ہے کیا اور آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اپنے خلاف باتیں کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ جناب تمہید الایمان سے، اس سے مراد یہ نہیں ہوتی جب تک آپ تو نہ لزوم کفر سمجھتے ہیں نہ التزام کفر سمجھتے ہیں. واللہ العظیم میں نے آپ کی کتابوں کا بالاستیاب مطالعہ کیا ہے، جتنا آپ نے بھی نہیں کیا ہوگا. جو آپ یہ باتیں کرتے ہیں، انور شاہ کشمیری صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں اس بارے میں؟ کہتے ہیں کہ جناب اور ان آیات اور احادیث کے وہی ظاہری معنی مراد ہیں جو ان کے لفظوں سے سمجھے جاتے ہیں، نہ کسی تعویل کی گنجائش نہ تخصیص کی. سنیے میری بات، یہ انور شاہ کشمیری کی یہ بات بھی مانو. مسئلہ کیا ہے؟ پھر میں بولتا ہوں تحذیر الناس، ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے، اور چونکہ یہ عبارت اور یہ کتاب منطقیانہ انداز میں لکھی گئی ہے، لیکن سادہ بات ہماری جو سادہ ہم آپ سے سب کو سمجھانا چاہتے ہیں سب اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا، ایک تو بھائی نے مجھے کہا، مجھے کہہ رہا ہے کہ تم کہتے ہو عوام کا خیال ہے کہ نبی پاک آخری نبی ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، میں پڑھ رہا ہوں کتاب سے. تو اگر طنز کرنا ہے تو نانوری صاحب پہ کرو، جواب دینا ہے تو ان پہ کرو. دیکھیے اس کتاب میں کیا لکھا ہوا کہتے ہیں، دوبارہ عبارت کو میں یہاں سے پڑھ کے سناتا ہوں. پہلے بتاؤ کہ یہ تینوں عبارات موجود ہیں، 3 مستقل. یہ دیکھیے یہ تینوں عبارات اس کتاب تحذیر الناس کی ہیں، جن 3 عبارات پر علماء حرمین سے مختلف صفحوں پر ہے. مختلف صفحوں پر. مختلف صفحوں. اب شریف بھائی اتنا ہم نے طے پایا، جیسے میں نے پہلی طرف میں کہا تھا کہ اگر یہ الگ الگ عبارت کفر ثابت ہو گئی تب تو یہ مسئلہ ختم ہو گیا نا کہ احمد رضا خان صاحب نے 3 سے لی یا 22 سے لی یا 8 سے لی. علماء حرمین سے جو فتویٰ لیا گیا تھا وہ الگ الگ عبارتوں پہ لیا گیا تھا، بالکل الگ عبارتوں کو 3 یا ایک عبارتوں کو جمع کر کے 3 عبارتوں کو میں اس کا فتویٰ. جواب دیتا ہوں. علماء حرمین شریفین کے مفتیان کرام تھے، بچے نہیں تھے کہ کسی کتاب سے آپ یوں کر کے یوں نشان لگا کے دے دو انگلی پر. تو نہیں، مفتی کا کام صرف ظاہری ہوتا ہے، جو عبارت ہوگی اس پر فتویٰ اسی دینا. عبارت کی میں بات کر رہا ہوں. اس کا کام نہیں کتاب کی تحقیق کرے گا. کتاب کی تحقیق کرنا مفتی کا کام نہیں ہوتا. ابھی سنیے مفتی میری سے بات. جو عبارت سامنے ہوگی نا اس پر فتویٰ میری دے بات ہی سنیے، عبارت ہمارے بھی سامنے ہے نا، جی ہاں. ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا اس کو. یہ 3 عبارتیں ہیں جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ جمع کی. میرا کہنے کا مقصد بہت سادہ ہے
اگر ان تینوں کو علیحدہ علیحدہ، پہلی بات یہ تجزیہ الناس میں ہے یا نہیں، یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ موجود ہے؟ نمبر ایک بات، آپ کا کہنا صرف اتنا ہے کہ ان تینوں کو جمع کیا تو کفری مضمون تیار ہو گیا، ٹھیک؟ ہم یہ کہتے ہیں اس کو علیحدہ علیحدہ اس میں کفر ہے، میں ثابت کرتا ہوں، نمبر ایک میں شروع ہوتا ہوں، پہلی بات یہ اسام الحرمین میں خان صاحب نے اس طرح اس کو علیحدہ علیحدہ بنا کر کفر لیا ہے؟ نہیں لیا، میں تو آپ کی بات کر رہا ہوں۔ بحث اس وقت اسام الحرمین چل رہی ہے نا، تجزیہ الناس اسام الحرمین میں جو ایک عبارت بنائی پیش کی گئی ہے، ایک عبارت بنائی گئی ہے، آپ تو موجود نہیں تھے نا، بھائی یہ تجزیہ الناس کو دعویٰ پڑھ لیں، آپ دعویٰ پڑھیں۔ دعویٰ میں لکھا ہے کہ شریف بھائی یہ جن میں علماء حرمین نے فتویٰ لیا ہے، فتویٰ کس میں علماء حرمین کا؟ یہ پڑھیں آپ۔ علماء حرمین نے جو فتویٰ لیا ہے اسام الحرمین کو جمع اسام الحرمین میں کن عبارت پہ اعتراض ہے؟ تجزیہ الناس کی عبارت جو تین مختلف پیجز پہ جو تھی ان کو جمع کر کے ایک مضمون بنایا، اس پہ فتویٰ لیا گیا، زیر بیس وہ ہے اچھا شریف بھائی، فتویٰ جو لیا شریف گیا بھائی اس کو لیا اگر گیا۔ ان کو تینوں کو علیحدہ علیحدہ کریں گے تو پھر فتویٰ اس کو پھر حرمین کے فتویٰ کو دوبارہ رجوع کرو، دونوں تینوں بتاؤ، پھر دوبارہ جاؤ علماء حرمین کے پاس علیحدہ علیحدہ پیش کرو، اگر انہوں نے ایک عبارت پہ ہی فتویٰ کفر لگایا ہو اور آپ کے الگ الگ عبارت ہے، اگر ایک پر لگایا الگ الگ عبارت ہے، اچھا بس اگر الگ الگ عبارت سے اگر تم نے لی ہے اسام الحرمین کے اندر جو فتویٰ لیا ہے تجزیہ الناس کا مختلف عبارتوں پر، وہ آپ بھلے دکھا دو ہے نا؟ وہی تو ثابت کر رہے ہیں کفر ہے۔ مختلف جگہوں پر۔ اب آپ حرمین جو کہہ رہے ہیں نا، میں سمجھ رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک عبارت پہ فتویٰ نہیں ہے، تحذیر الناس کی تین عبارات کو ملا کر ایک عبارت بنائی گیا، جی جی ہاں، اور پھر کفر اس سے ثابت فتویٰ ہوا لیا ہے۔ ہے علماء حرمین سے تو فتویٰ لیا ہے۔ شریف بھائی یہ فرما رہے ہیں، ان کے آگے مائک کرو، شریف صاحب کے آگے، شریف صاحب سمجھتے ہیں ان باتوں کو، ہم دونوں ہی کو کہے کہ یہ دونوں بولیں یا ہم دونوں بولیں۔ شریف بھائی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو فتویٰ لیا ہے تین عبارات کو ایک ساتھ لکھ کر لیا ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں لیا۔ اب میں یہ کہتا ہوں کہ تین عبارات کو ایک ساتھ ہی لکھا ہے نا انہوں نے، اگر ان کو تینوں کو علیحدہ علیحدہ کریں تو پھر کفر ثابت نہیں ہوتا۔ ثابت کریں آپ، ثابت کریں آپ۔ نہیں آپ نہیں نہیں آپ، ارے تو نہیں سمجھتا پہلے بچے، آپ بڑا سمجھتے ہیں۔ یہ علماء حرمین کے سامنے کیا الگ الگ پیش کی گئی تھی باتیں؟ اب آپ بتائیں، آپ بتائیں۔ علماء حرمین کے سامنے یا دیگر علماء کے سامنے عبارتوں کو الگ الگ بنا کے پیش کیا گیا تھا، ایک ساتھ پیش، تو فتویٰ انہوں نے اس عبارت پہ دیا جو موجودہ اسام الحرمین کے اندر، تو زیر بیس یہ ایک ہی عبارت چل رہی ہے، الگ الگ کوئی عبارت نہیں۔ نہیں جی بالکل، ہاں تو اسی پر فتویٰ علماء حرمین سے لیا گیا تھا۔ اگر یہ ایک پیج پہ مل جاتی ہے، یہ جو کتاب ہے نا، جی جی یہ جو کتاب ہے تحذیر الناس، جو اب اچھا بھائی آپ کے پاس بھی ہے، خود مولانا کاندلوی صاحب نے اس کے آخر میں وہ مولانا کے وضاحت کرتی ہے کہ تین عبارتیں ہیں جن کو ایک ساتھ لکھا ہے، اور ظفر صاحب یہ بتانا چاہ رہے تھے خیانت یہ ہوتی ہے کہ قرآن میں لکھا ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم، اب کوئی کہ ان الابرار لفی جہیم، تو اب کیا ہوا، اس نے دو آیت کو ملا کے ایک غلط موضوع نکال لیا کہ نیک لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اگر ایک نے دو کو ساتھ لکھ دیا، یا قرآن کی کئی آیات جیسے امام بخاری نے ایمان کے گھٹنے بڑھنے پر جو ان کا موقف ہے، ان کو تین کو ایک ساتھ لکھا، درمیان میں کوئی انہوں نے قوما وغیرہ نہیں لگایا، تو وہ تین آیت ملانے سے تینوں کا علیحدہ علیحدہ مفہوم بھی وہی بنتا ہے، اور ان کا ساتھ ملانے کے بعد بھی وہی ایک مفہوم بنتا ہے ایمان کے گھٹنے بڑھنے کے بارے میں۔ تو یہ ظفر صاحب یہ بتا رہے تھے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے نعمان بھائی ہیں، یہ بھائی ہیں جو دور سے آئے ہیں، کچھ ہمارے حضرت نئے ہیں، تو یہ اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی یہ بات جو ہے وہ طول ہوتی جا رہی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایک عبارت پر ہی فیصلہ ہو۔ جو عبارت اسام الحرمین کے اندر خان صاحب نے جمع کی، جی تین عبارتوں کو ایک عبارت بنا گیا ہے، فتویٰ اسی پر لیا گیا ہے۔ اچھا بات سنیں، 3 گھنٹے ہم پر فرض ہیں باتیں کرنا، یا اگر ایک ہی لمحے میں فیصلہ ہو جائے؟ جو ٹائم مقرر ہو چکا ہے تو اتنا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اور بھی دیگر باتیں ابھی آئیں گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ یہ کتاب لے کر آئے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں نا، لکھاؤ مولانا۔ ابھی فی الحال بات دیر میں دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھو
یہ کتاب آپ نے چھاپی ہے، صفحہ بتائیں. مولانا اس کو پیش کر رہے ہیں بار بار. اس میں علامہ بزنجی جو ہیں یہ استاد ہیں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری صاحب کے نا. آپ ان کے سوانح حیات پڑھیں، اس میں سند حدیث آپ کو ان سے حاصل ہے. یہ مدینہ شریف کے عالم ہیں. اور سامنے الحرمین کو تقریر بھی ان کی اسام الحرمین پہ بھی تقریر ہے. خان صاحب نے لی ان سے. جی جی. تو مولانا خلیل صاحب نے یہ غایت المامون آپ دیوبندی حضرات نے چھاپا ہے، اس میں لگایا ہے بزنجی کا رسالہ. علامہ بزنجی کا مولانا احمد رضا خان صاحب کا علم غیب کلی کے موضوع پر اختلاف ہوا، امور خمسہ کے بارے میں. یہ بات تو اب سن میں آپ جانتے ہیں ان باتوں کو، اسی لیے میں آپ سے کر رہا ہوں، اس میں دوسرے نہیں کر رہا بیچارے سے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ احمد رضا نامی ہندوستان سے ایک شخص آیا تھا، اس نے یہ عبارات ہمارے سامنے پیش کی اور ہم نے ان پر فتویٰ لگایا. کیوں ہم نے ان عبارات پہ فتویٰ لگایا؟ جو احمد رضا نے ہمیں دکھائی تھی. ہمیں یہ نہیں معلوم کہ مولانا نانوتوی نے کیا لکھا، مولانا گنگوئی نے کیا لکھا، کسی نے کیا لکھا. ہم نے ان کے لفظوں میں فتویٰ دیا ہے جو آپ بھی کہہ مان رہے ہیں. اگر پھر آگے وہ لکھتے ہیں صفحہ 267 پر وہ لکھتے ہیں اور صفحہ 66 پر 266 پر خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان لوگوں سے یہ مقالات شنیہ علماء اکابرین دیوبند سے یہ ثابت ہو جائیں تو یہ لوگ کافر ہیں اور گمراہ ہیں. اب مشروط کس چیز سے کر دیا؟ اگر یہ ثابت ہو جائیں، اور نہیں ثابت ہوں گے تو جھوٹا ہوگا مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب، اور ثابت ہو گئے تو کافر ہوں گے نانوتوی صاحب. تو انہوں نے باقاعدہ وہ عبارات لکھی ہیں یہاں. اگر یہ عبارات ثابت ہو جاتی ہیں تہذر الناس کی، مولانا گنگوئی صاحب کی، مولانا تھانوی صاحب کی اور مولانا سہارنپوری صاحب کی، تو اب یہ لکھتے ہیں یہاں کہ ہمارے پاس احمد رضا آیا اور اس نے کیا لکھا؟ ان میں ایک قاسمیہ ہے جو دعویٰ کرتا ہے. اب سن لو بھائی، ایک عبارت آپ کہتے ہیں 3 عبارات. وہ کہتا ہے ہمارے سامنے کون سی بات پیش کی؟ جو دعویٰ کرتا ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نبی فرض کر لیا جائے، بلکہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں آتا. یہ عبارت اگر ثابت ہو جائے تو نانوتوی صاحب کافر. صفحہ کون سا یہ جی صفحہ 265 ہے، نکال لو نچلا حصہ بالکل. انہی میں سے ایک وہابیہ قذابیہ بیان کیا ہے کس طرح بیان. ہاں دیکھ لیں آپ، بات کرنا پوری بات کرنا دیکھ لیا. ترجمہ آپ کا، کتاب آپ کی، سب کچھ آپ کا. اور موضوع بحث کیا ہے؟ وہی مولانا قاسم نانوتوی صاحب کی عبارتیں جو تسامل الحرمین میں. اب دیکھو آپ نے یہ ایک بات کہی تھی کہ اگر ایک عبارت پہ فتویٰ ہوتا نا تو کافر ہوتے. فتویٰ اب یہ سن لو، مختلف عبارات جمع کر کے ایک عبارت اب سن لیا، اب یہاں فتویٰ لیا. یہاں صرف ایک عبارت لکھی ہے مولانا نے، شیخ بزنجی نے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ عبارت ثابت ہو جائے تو نانوتوی صاحب کافر ہو جائیں گے. نہیں، یہ اصل میں آپ پڑھ اسام الحرمین پر جو فتویٰ لیا. بات سنیں پوری بات سن لیں. نہیں یہ بھائی کو دو، آپ کا ٹائم میرا جواب یہ بھائی کو کتاب دیں، دیتے چلے بھائی کو دو، میرا جواب آپ سمجھ رہے ہیں. آپ سن لیں، بات کر لیں. آپ سن لو. کوئی بات نہیں، شریف بھائی کو کرنے دیکھو اس سے نہ دلواؤ جواب. ہو آپ سکتا ہے سمجھتے ہیں خدا کے واسطے سرکار کی ہوئی ہے، میں جواب نہ دوں. متکلم فخرمان لکھا ہوا ہے، آپ غور سے دیکھ لیں. ناراض ہو رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے. علی مولانا تم ان باتوں کو بیٹے نہیں سمجھتے، ان کو دے دو یہ بات جواب چاہیے نا، جواب میں دے رہا ہوں انشاءاللہ. اچھا سن لو پھر جواب میں دوں گا انشاءاللہ. دو گے نا؟ آپ کا ٹائم دیکھیں 20 منٹ ہو گئے بھائی. نہیں دیکھو یہ میرا ٹائم خارج ہے، میں صدر ہوں، یہ صدر بول رہا ہے. نہیں صدر نے صدر کا جواب دے رہا ہے، انہوں نے کہا تھا تو میں اس کا جواب دے رہا ہوں. میں نہیں جلدی پورا کریں، جلدی پورا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ 67 پر ان کا استاد نے ثابت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عقیدے جو لکھے ہیں اوپر،
ہاں جی جی صدر صاحب شریف بھائی کا ٹائم بھی پڑھنی ہوگا. آواز آ رہی ہے میری؟ اس میں 267 پہ لکھا ہے 66 سے لے کر کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان لوگوں سے مقالات شنیہ ثابت ہو جائیں، ان 4 سے نا. تو یہ کیونکہ یہ اگر ثابت ہو جاتے تو یہ عقیدے قرآن اجماع کے یہ لوگ کافر و گمراہ ہیں، کیونکہ یہ سب باتیں اجماع کے خلاف ہیں اور اجماع کا منکر کیا ہے؟ کافر. کون سی بات؟ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نبی فرض کر لیا جائے اور بلکہ اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا. یہ ایک عبارت ہے، 3 نہیں ہے. اس کے لیے آپ فرما رہے ہیں ایک عبارت کے لیے. کون فرما رہے ہیں؟ علامہ بزنجی. کون ہیں؟ مولانا سہارنپوری صاحب کے استاد. اور کون ہیں؟ اس کتاب کو لکھ کون رہا ہے، چھاپ کون رہا ہے، اور آپ دکھا رہے ہیں دلیل میں معاویہ صاحب دکھا رہے ہیں. تو اس کتاب میں لکھا ہے. اب یہ ثابت ہے یا نہیں؟ دیکھو یہ صفحہ 34 ہے اور اس میں یہ کہہ رہے ہیں اب سن لو بیٹا. اگر بالفرض یہاں بھی لکھا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی فرض کر لیا جائے، اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو پھر بھی خاتمیت یہ کہتے ہیں کہ اگر بالفرض بعد زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی بھی آ جائے، یعنی پیدا بھی ہو تب بھی خاتمیت محمدیہ میں فرق نہیں آئے گا. یہ بات کی بات ہے جی. اور اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو اب معلوم ہوا یہ ثابت ہو گیا. اوپر سے پڑھیں گے آپ تھوڑا مسئلہ ہو جائے. وہ تو کہیں سے بھی پڑھے. برسنجی صاحب یہ کہہ رہے ہیں اس کی پڑھ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. برسنجی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر احمد رضا بریلوی نے ہم کو یہ بات لکھ کر دی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی آپ کی خاتمیت میں فرق نہیں آئے گا. تو یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں فرق نہ آئے گا، اگرچہ معاصر میں کسی زمین میں فرض کیجئے. تو یہ عبارت تو ثابت ہو گئی نا، اور خود گمراہ کافر ثابت ہو گئے. اب اس کا آپ جواب دے دو آپ یا ہو. اگر یہ 2 بات ہو گئی ہے، ایک منٹ پڑھی آواز والی پڑھی صفحہ 3 والی، اب آپ نے پڑھی صفحہ 34 والی. نہیں اب ہماری بات مشروط ہے مولانا علی معاویہ صاحب. ہماری آپ کی بات جو ہے یہ آپ کی بات آگے آپ کی بات ایک عبارت پہ بات. ہمارے شریف بھائی جو اس معاملے میں بہت زیادہ تجربے کار ہیں، بچپن سے اس معاملے میں رہے ہیں وہ ان مسائل کے ٹکراؤ میں، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ایک عبارت سے ثابت نہیں ہوتا کفر. انہوں نے 3 کو ملا کے کیا. ہم نے بتایا کہ تمہارا عالم کہتا ہے، تمہارے استاد یہ کہتا ہے علماء دیوبند کا علامہ بزنجی جو مدینے کے رہنے والے ہیں. خان صاحب نے اس کو اتنے خطابات دیے، انہوں نے جو کیونکہ تائید کی وہ ان کے بھی استاد تھے، شاگرد تھے. تو ہمارے استاد تھے نا، یوں پوری بات یہ ایسے ہی ہے جیسے مولانا شاہ امداد اللہ ماجد مکی تمہارے بھی پیر ہیں اور ہمارے بزرگوں کے بھی پیر ہیں، اہل سنت کے بزرگوں. رامپوری صاحب کے بھی استاد اور پیر ہیں. ابھی سمجھو کہ آپ نے کہا تھا ایک عبارت سے کفر ثابت نہیں ہوتا، اور وہ بزنجی صاحب کہہ رہے کہ یہ عبارت کے حضور کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو آپ کی نبوت میں فرق نہیں آئے گا. وہ ہم نے 1 صفحہ 34 سے ثابت کر دی کہ بالفرض بعد زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی آ جائے تو آپ کے خاتم النبیین ہونے میں فرق نہیں آئے گا. ہم کہتے ہیں آئے گا. وہ کہتے یہ بات کہنا کہ حضور کے بعد کوئی آخری نبی آ جائے تو آپ جو ہے آپ کے ختم نبوت میں فرق نہیں آئے گا، ایسا کہنے والا کافر اور گمراہ ہے. اگر ثابت ہو جائے، اور وہ ثابت ہو گیا، آج ثابت ہو گیا، آپ کی بات ہو گئی نا، تو آج تو فیصلہ ہو گیا نا. نہیں وہ مناظر
لیکن مناظرہ آپ دیتے زیادہ بہتر ہے. شریف بھائی آپ دیں. شریف بھائی شریف بھائی یہ دیکھو آپ مطلب کیوں کر رہے ہیں؟ صدر کا جواب صدر دے. ضروری نہیں ہے اس میں یہ شرط کہاں لکھا ہوا ہے؟ بالکل صحیح ہے شرط کہاں لکھا ہوا ہے؟ لیکن فی الحال ابھی متکلم کی حیثیت سے پیارے بھائی علی معاویہ تم نہیں سمجھتے آپ جواب یہ دیں نا. سمجھتے ہیں. آپ جواب دیں نا. کا جواب دے رہے ہیں نا. نہیں آپ برزنجی والی بات کا جواب دو. تو یہی سمجھتے آپ بات کر رہے ہیں. اچھا تم دو گے جواب؟ میں دے رہا ہوں نا. خاموش ہو کس کا جواب دیں گے آپ مجھے بتائیں. اسی کا جواب بات کر رہے ہیں. علامہ برزنجی نے یہ کہا. اب علی معاویہ سن لو پھر. اسی کا جواب دوں گا میں. خاموش ہو جائے نا. سن لو میں نے یہ بتایا ہے میں خود پڑھنا نہ شروع ہوا ہوں. آپ کا صدر بولا ہے اس نے کہا کہ 3 عبارات سے ملا کر ایک مطلب نکالا گیا ہے. فتوا اسی پر دیا گیا ہے. جی لیکن بزنجی ایک پر فتوا دے رہے ہیں ایک عبارت پر. باقی میں سامنے جو پیش کی گئی ہے نا وہ سامول حرمین پیش کی. نہیں آپ سن لو نا. بزنجی صاحب سے صاحب اس کا اختصار بیان کر رہے ہیں وہ الگ بات. اچھا وہ اختصار بھی کریں کفر ہے. وہ اختصار بیان کر رہے ہوں تو الگ آپ بات نے گمراہ ہے اس جو کا. پوری بات کا ذکر نہیں کر رہے دیکھو نہیں کر رہے. فتوا تو سامول حرمین پہ لیا گیا. آپ سن لو آپ. ہاں یہ بات ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بزنجی صاحب نے بات کی ہے مولانا جو کیا نام ہے سہارنپوری صاحب کے جو استاد ہیں جن کی کتاب آپ نے ہے نا سب کے استاد ہیں تمام کے استاد ہیں. استاد کی مانیں گے کہ نہیں؟ استاد کی بولو جو شاگرد استاد کی مانے وہ فرما بدار ہوتا ہے اور جو استاد کے نہ مانے وہ نافرمان ہوتا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عبارت اگر ثابت ہو جائے نا ان کی کتاب سے ایک عبارت 3 نہیں ایک عبارت لکھی ہے اگر یہ ایک بار دیکھ لو پڑھ لیں آپ. آپ یہ بات کہی ایک بار ایک عبارت لکھی ہے. شریف بھائی کو دے دیں. نہیں یہ جو آپ جو جملہ بول رہے ہیں وہ ایک ہی بات ایک لکھی ہے. وہ شروع کر لیں. ٹائم زیادہ لکھی کریں. نہیں. آج یہ مقالات سنیے یہ مقالات سنیے. پڑھ لیں ایک نظر. پڑھ تو لیں. وہ نہیں دے گا بیچارہ جواب. اس میں اہلیت نہیں. اس اب آپ دے دو. میں بات کریں اب شروع کریں مستقل مناظرہ. اب بات کریں گے مناظر نہ کہ آپ بات کریں گے. اب مستقل بات شروع کریں. میں انہیں کا جواب دے رہا ہوں اور میرے جواب کے جواب یہ دیں گے. ہاں ٹھیک ہے. اب آپ خاموش. نہیں میری بات کا جب آپ جواب دیں گے تو میں دوں گا ورنہ ان سے وہ کیوں اب مناظر ہے. ٹھیک ہے آپ مناظر نہیں یہ مناظر. آپ کے صدر نے بولا. آپ سے بات شروع ہے میری. آپ کے صدر نے بولا. آپ نے بھی بول لیا نا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باتیں آپ مناظر نہیں. دیکھو فیصلہ ہم کہہ رہے ہیں آپ اس پہ کریں. دیکھیں آج آپ کی کتاب سے فیصلہ کریں. اس دن جب آپ کا تھا مناظرہ شریف بھائی تب یہ اعتراض کر رہے تھے. ثاقب لے کے پڑھ لیں. آپ تب یہ ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس موجود ہے. آپ دیکھو آپ کام خراب کروا رہے ہیں. ہمیں پتا ہے فیصلے سے ہٹنا چاہ رہے ہیں. کیوں اب میں جاہل ہوں یا بات لگ رہے ہیں لگ لگ رہے ہیں آپ. لگ رہے ہیں آپ صدر صاحب کو دے وہ بات دیں. جائے گا. آپ سنیں سے جاہل لگ رہے ہیں آپ. 10 منٹ میری تقریر ہوگی. نہیں میں سنیں کہہ رہا ہوں. میں جاہل ہوں. آج سب دوست سن رہے ہیں. اگر فیصلہ اسی بات پہ ہو جاتا ہے اس عبارت کا عمران کو مناظرہ بالکل خراب ہو رہا ہے. آپ سب دوست دیکھ رہے ہیں 10 منٹ جو طے ہوا تھا اس کی بات چھوڑ دی انہوں نے. تقریباً جواب آ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا آپ اب 10 منٹ آپ نوٹ کر لیں بھائی. ابھی ٹائم ہوا ہی نہیں ہے. بیچ میں رکا ہوا تھا صدر صاحب. اب 10 منٹ شروع ہوں گے ان کے. اب بات شروع کریں یہاں سے. 5-15 بات شروع کریں یہاں سے آگے. وہ بات کٹ گئی. اب یہاں سے بات کٹ نہیں گئی. وہ کیوں؟ سوال پر ہے آپ وہ جواب کیوں؟ دیں گے. وہ کیوں؟ پہلی بات آپ دیکھیں بات جو آپ نے کی ہے وہاں سے بات شروع ہے. یہاں کی بات الگ ہے آپ کی بات الگ ہے. الگ بات یہ تو جواب دینے میرا جو ٹائم رہ گیا ہے میں تو بات کروں گا نا پوری. میرا آپ کے صدر پر شریف بھائی سے فیصلہ کرنا. کیوں ہے شریف بھائی متکلم کون ہے؟ متکلم میں ہوں نا. متکلم ایسا ہے جو سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ بہت یار دیکھیں ایک بات بڑی ہے. اگر یہ ثابت ہو جاتے ہیں تو کفر ہے. نہیں ثابت ہوتے تو کفر نہیں ہے. ثابت ہو گیا ہم نے ثابت بھی کر دیا. یا تو آپ بولیں آپ کی کتاب نہیں جعلی کتاب. آپ بالکل رہے ہیں جواب میرے جواب دیں. آپ سنو نا جو بات کر رہے ہیں ساری آپ کی باتیں آپ بات کریں گے آپ سنیں گے آپ بہنوں جائیں گے. حیران اور پریشان ہیں. یہ ایسا شخص گفتگو کر رہا ہے جو بات کو سمجھ ہی نہیں رہا. متکلم ہوئے نا بولے وہ 10 منٹ شروع کرو. آپ 10 منٹ شروع کرو. علامہ صاحب کو جگہ دے. 5-15 ہوئے بتائیں. یہ سامنے آ جائیں. کیمرے کے سامنے آ گئے آپ لوگ. تھوڑا سا پیچھے آ جائیے. یہ سامنے چلے جائیں پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ سے پیوستہ. دیکھیے ہمارے صدر صاحب نے جو آپ سے بات کی آپ کے صدر کے جواب میں تو اب اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے کیا آپ کو بتایا کہ شریف بھائی نے ایک اعتراض کیا تھا. عبارتیں تھیں 3 اور خلاصہ ان کے سامنے پیش کیا گیا تو اس وجہ سے انہوں نے مفتی تو صرف استفتاء پر فتویٰ دیتا ہے
اب یہ کتاب جو شہاب و ثاقب جس کے کئی حوالے آپ دے چکے ہیں، یا تو آپ کے پاس ایک جواب یہ ہو کہ جناب یہ کتاب جھوٹی جعلی ہماری نہیں، بردنجی صاحب سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، کوئی سند خلیل احمد صاحب کو انہوں نے نہیں دی، ہمارا استاد نہیں وغیرہ. ایک جواب تو یا تو آپ یہ دیں. اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے بالکل واضح کرسٹل اینڈ کلیئر. کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی نبی فرض کر لیا جائے، بلکہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تب بھی آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی آخری نبی رہیں گے. عجیب بات ہے، صفحہ کون سا؟ عجیب بات ہے کہ دیکھیے یہ صفحہ نمبر 265 برجنگی صاحب کی غایت المحمود. اس سے آپ نے اس کا جواب دینا ہے. بخاری شریف والی بات جو میں نے کی آپ نے جواب نہیں دیا. پھر ایک بات یاد رکھیے کہ آپ نے یہ دیکھیے اس کتاب کے اندر یہ ایک منطقی عبارت، یہ جو عبارت ہے اس میں مفروضہ ہے. عام طور پر یہ ایک بات کی جاتی ہے جناب یہ تو مفروضہ ہے، جو بات اگر کے ساتھ ہو، عربی میں لو کے ساتھ ہو، اس سے عقیدہ نہیں بنتا. بالفرض کے ساتھ ہو وہ تو ہے بالفرض. ایک بات یاد رکھیے، محالات کو فرض کرنا یہ بھی ہر وقت ہر ایک کے لیے جائز نہیں. نمبر 1، جب نبی پاک آخری نبی ہیں، یہ محال ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے تو اس کو فرض کرنا ہی غلط. نمبر 1 بات. پھر ایک بات یاد رکھیے، منطق کی اصطلاح کے مطابق جملے کے 2 جز ہوتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے مقدم، دوسرے کو کہا جاتا ہے تالی، اور تالی کو جزا بھی کہتے ہیں. یاد رکھیے قاعدہ یہ ہے کہ المحال مستلزم المحال، محال کو لازم ہوتا ہے. دیکھیے اس میں جو مقدم ہے وہ تو محال ہے. مقدم کہاں سے ہے؟ اگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کوئی نبی فرض کر لیا جائے، بلکہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے، یہ ہے مقدم. یہ بالفرض کے ساتھ ہے، یہ محال ہے. آگے عبارت جو تالی ہے، جو اس کی جزا ہے، وہ بھی محال ہونی چاہیے تھی. غلطی مولانا کی یہ ہے. غلطی آگے کیا کہتے ہیں تب بھی آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آتا. یہ محال نہیں ہے. اگر یہ محال ہوتی، منطق کے قاعدے کے اصول سے محال کو لازم ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ مقدم محال ہو اور تالی محال نہ ہو. اٹھائیے قرآن مجید. اللہ فرماتا ہے قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. دیکھیے مقدم کیا ہے؟ بالفرض. تم فرماؤ اگر کوئی رحمان کے بچہ ہوتا، یہ مقدم ہے نا. اب تالی کیا لایا اللہ تبارک بتا کیا؟ فانا اول العابدین. یہ بھی محال ہے. اگر رحمان کے بچہ ہوتا، ہم فرض کر لیجیے بیٹا ہوتا تو سرکار پوچھتے اس کو. یہ بھی محال ہے. محال کو لازم ہے. مولانا کی غلطی یہ ہے، اور آپ اس بات کو آپ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. آپ اتنی بات تو کہتے ہیں، دیکھو یہ تو بالفرض سے بات شروع ہوئی، بالکل شروع ہوئی. ٹھیک، میں مانتا ہوں یہ بالفرض سے شروع ہوئی، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ معال کیا نکالا؟ انجام اس کا کیا نکالا؟ بالکل غلط. منطق کی اصطلاح کے حساب سے بھی غلط. دوسرا جو نتیجہ نکالا، ہم کہتے ہیں ہم ابھی یہاں پر بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیتے ہیں بالفرض نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آخری کون ہوگا؟ وہ آنے والا ہی نبی پاک. سیدھی سی بات ہے، وہ آنے والا ہوگا آخری. نبی پاک پھر کیسے آخری نبی رہیں گے؟ یہی تو سارا مسئلہ ہے. یہ کفر ہے. نبی پاک علیہ السلام کے بعد کسی نبی کو آنے کو جائز ماننا. ہم کہتے ہیں ہاں اگر یہ عبارت یوں ہوتی کہ اگر بالفرض نبی پاک علیہ السلام کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی خاتمیت میں فرق آئے گا، پھر یہ تو اعتراض ہی نہیں تھا. نہ یہ مناظرے ہوتے، نہ آپ اور ہم بیٹھے ہوتے آج یہ گفتگو کر رہے ہوتے. اگر یہ عبارت اس طرح ہوتی. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قصور یہ ہے کہ آپ نے اس کفر کی نشاندہی کی. 35 سال بعد فتویٰ دیا. 35 سال بعد یاد رکھیں گے رجسٹریاں بھیجی. وہ کتابیں اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بھی دیکھ لیجیے. آپ فرماتے ہیں ہم نے رجسٹریاں بھیجی جس کے جواب کنفرمیشن ہم تک آ گئی کہ ان کو مل چکی ہیں. ہم نے ان کو سمجھایا اس سے توبہ کرو، خدا کا خوف کرو. تم نے وہی کام کیا جو غلام احمد قادیانی نے کیا. یہ میرے پاس رکھی ہے پاکٹ بک. آخر یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیا مسئلہ ہے کہ مرزائی قادیانی کتابوں میں تعریف کرتے ہیں آپ کے قاسم نانوتوی صاحب کی. مسئلہ کیا ہے آخر؟ یہ صفحہ نمبر 274 ذرا دیکھیے. کہتے ہیں اب یہ کتاب کس کی؟ مرزائی مرتد غلام احمد قادیانی کے ایک مولوی کی، جو اس نے اس کی تائید میں لکھی ہے. کہتے ہیں صفحہ نمبر 247 پر جناب مولانا قاسم صاحب نانوتوی بانی دیوبند. عبارت پڑھ لو، پڑھنے جناب مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی بانی دیوبند تحذیر الناس میں فرماتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ قادیانی. کیا کہہ رہا ہے؟ عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاتم ہونا بہی معنی ہے کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد، اور آپ سب میں آخری نبی ہیں، مگر آخری فہم پر روشن ہوگا.
کہ تقدم اور تاخر زمانی میں بذات کچھ فضیلت نہیں، پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے؟ ابو برزنجی صاحب والی عبارت دیکھیے کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر بالفرض بعد زمانے نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ آخر کیا مسئلہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے موریدین کو حوالہ دینا پڑ رہا ہے قاسم نانوتوی صاحب کا؟ یہ کتاب دے کہیں تو دوسرا والا یہ والی کتاب دے دیکھ لو آج یہ علی برزنجی صاحب سے ہو جائے۔ الحمد للہ خاموش 10 منٹ 12 منٹ خاموش رہے شریف بھائی سے میرا جواب نہیں دلواؤ گے؟ بالکل شریف بھائی سے میرا جواب نہیں دلواؤ گے؟ بھائی آپ نے دیکھ لیا کہ جو مناظرے کے شروع میں ہم پہ اعتراض کر رہے تھے کہ آپ کے فلاں مناظرے میں فلاں مفتی جو ہے اتنا بول رہے تھے صدر مناظر تھے، آج آپ نے دیکھ لیا کہ آپ اتنا بول رہے ہیں خود یہ اس کے جواب میں کچھ بھی ہو اس وقت آپ بھی بول رہے تھے، وہ آپ کے جواب میں بول رہے تھے، آپ نے جواب دیا تو چھوڑے باتیں تو آپ نے دیکھ لیا، خاموش ہو جائیں آپ نے اتنی باتیں کی ہیں نا اب سننے کے لیے، تو الحمدللہ انہوں نے خود یہ باتیں کرنا شروع کر دی ہیں، خود بول رہے ہیں متکلم خاموش بچارا۔ اب انہوں نے خامخواہ اتنی باتیں کی، علامہ بدن جی نے یہ کہا، انہوں نے وہ کہا، علامہ خود مانتے ہیں کہ علامہ بدن ایک بار فتویٰ کہی ہے، باقی 2 باتیں جو عمران خان لکھی اسامہ نے ان کو چھوڑ دیا ہے، فتویٰ ان پہ نہیں لگے، مطلب 2 باتیں دونوں کفر نہیں ہے، ورنہ فتویٰ لگاتے۔ انہوں نے پہلی بات پڑھی اگر عوامی خیال میں انہوں نے اگر ختم ہو گیا ایک کفر مان لیا بس آپ نے مان لیا۔ 10 منٹ ہے صبر نہیں ہے بدن جی صاحب نے 2 بار فتویٰ نہیں لگایا، مطلب دونوں کو فرق نہیں ہے ان کے نزدیک، مولانا بدن جی کے نزدیک ایک پر لگا۔ انہوں نے جو بات پڑھی تھی ان کا نام بدن جی صاحب نے نہیں لیا، مطلب وہ بار جو یہ پڑھ شروع سے پڑھ رہے تھے وہ کفر نہیں ہے۔ اب انہوں نے بار بات سنیں 10 منٹ ہے صبر تو کریں، اب انہوں نے بار نام لیا مفتی صاحب بدن جی یہ میرے ہاتھ میں المحنت میرے ہاتھ میں ہے، تصدیقات اس میں لی گئی ہیں، جو حسام ارمین میں باتیں جو اعتراض لگائے گئے تھے، یہاں احمد خان صاحب نے جو باتیں پھیلائی تھی ہمارے خلاف، ان علماء ارمین نے 26 سوال لکھ کے بھیجے علماء دیوبند کی طرف کہ کیا آپ کے نزدیک واقعی ختم نبوت منکر ہیں آپ؟ 26 سوال لکھ کے بھیجے اس طرح کے، اس کا جواب دیا گیا المحنت کے نام سے۔ اس کے صفحہ نمبر 178 میں تصدیقات علماء حرمین شریفین کے مکہ مدینہ والے کی۔ اب یہ دیکھیں کہہ رہے ہیں خلاصۃ تصدیق علماء مدینہ، ان میں نام کس کا آ رہا ہے؟ مولانا سعید بدن جی صاحب کا نام ہے۔ تصدیقات مولانا بدن جی نے کی ہے کس بات پر؟ کہ علماء دیوبند صحیح العقیدہ ہیں، علماء دیوبند صحیح العقیدہ ہیں۔ عبارت پڑھیں کیا کہتے ہیں کہ وقدم الینا وقدم الینا رسالۃ مشتملۃ علی اجوبۃ الاسئلۃ، کہ ہمارے پاس مولانا خلیل صاحب نے ایک رسالہ لائے جو سوالوں کے جوابات تھے، انہوں نے کہا کہ جس میں ان سوالوں کے جوابات تھے جو ان کے مذہب اور عقائد اور ان صاحب فضل مشائخ کے، کس کے؟ صاحب فضل مشائخ کے، وہ کون ہیں؟ محمد قاسم نانوتوی، مولانا خلیل سہارنپوری، ان کو کیا بول رہے ہیں؟ مشائخ بول رہے ہیں ان کو، وہ بھی فضیلت والے مشائخ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کفر بول رہے تھے۔ اب رجوع کر لیا نا، ختم مسئلہ ہو گیا، چلو اس کی بات آگے آئے گی کہ عقیدوں کی حقیقت و ماہیت ظاہر کرنے کے لیے ان کے کسی عالم کی طرف سے بھیجے گئے تھے، یعنی یہ تصدیق کر رہے ہیں کہ واقعی یہ علماء دیوبند صحیح ہیں اور یہ عقائد صحیح ہیں۔ اب ان کا جو فتویٰ جو بار 1 گھنٹہ ضائع کیا انہوں نے، سارا فضول ہو گیا، کوئی فائدہ نہیں لگی ان کے، خام 1 گھنٹہ ضائع کر دیا انہوں نے میرا۔ اب آ جائیں انہوں نے کافی باتیں بھی کی، وہ باتیں کی انہوں نے۔ میں نے آپ کے سامنے اصول پڑھے تھے کفر کے، حمید الایمان سے پڑھے تھے، انہوں نے ان کا جواب نہیں دیا۔ اس میں یہ تھا کہ متکلم نے اگر وہ مطلب کفر مراد نہیں لیا تو فتویٰ کفر نہیں لگے گا۔ یہ کس کے اصول تھے؟ فقہاء احناف کے اصول تھے۔ کس نے لکھے تھے؟ ان کے اعلیٰ نے لکھے تھے کہ اگر متکلم کفر یا مطلب مراد نہیں رہتا تو فتویٰ کفر نہیں لگے گا۔ پھر میں نے آپ کے سامنے 3 عبارتیں پڑھی تحذیر الناس سے، جن پہ الزام لگا رہے ہیں یہ، ان کی عبارت سے وضاحت دکھائی کہ یہ زمانے کے قائل ہیں۔ اب مجھے بتائیں مصنف جب قائل ہے یہ الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ ان کی حیثیت کیا الزام لگانے کی؟ فتویٰ کفر نہیں لگا۔ پھر آگے جائیں، ان کا جواب ہو گیا، صدر کا جواب ہو گیا، بالکل مسئلہ حل ہو گیا، کام ہو گیا۔
ان کا جواب ہو گیا الحمدللہ. جواب دیجیے گا آپ. اب مجھے بتائیں کہ ان کے نزدیک علماء دیوبند کوئی کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے. اب ان کے نزدیک مفتی بدین صاحب کافر ہو گئے. جو علماء دیوبند کو کافر نہ کہے انہوں نے سیف المشاق لکھا ہے, شیخ لکھا ہے ان کو علماء دیوبند کو. اب آپ کے نزدیک مفتی صاحب کافر ہو گئے, کافر ہو گیا آپ کے نزدیک مفتی صاحب. دوسری بات یہ انہوں نے پھر عبارت پڑھی تہذیب الناس کی 34 والی کتاب شروع کی. انہوں نے یہ اشیاء بسا کی فتویٰ لگایا. اس کی اصلیت اگر بتا دیتے نا احمد خان صاحب آپ کے تو فتویٰ لگتا ہی نہیں. تو آپ دیکھیں ابھی انہوں نے عبارت پڑھی 34 سے. اس میں اس کے اوپر دیکھیں ذرا بات پڑھ لیں. وہ کہتے ہیں کہ 33 سے پڑھ رہا ہوں میں. ہاں اگر خاتمیت بمانا اتصاف ذاتی بوصف نبوت لیجئے جیسا کہ اس ہیچمندان نے مرض کیا تو پھر پتا چل جائے گا. آپ نے اسام پڑھ لیا تھا اسام کو تو پھر سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پڑھا تھا اور کسی کو اور کسی کو فرق مقصود یار خاموش نہیں ہو رہے تقریب میں صحیح پڑھا. پڑھ لیا نا. خاموش یہ بھاگے نہیں چل رہے. تو کیا ہے یہ کیا بول رہے ہیں؟ بات سنیں. اب یہ بات کر رہے ہیں اپنے مرتبی کی بات کر رہے ہیں. مرتبی کی سنیں کیا کہہ رہے ہیں کہ کسی کو افراد مقصود بالخلق میں سے مماثل نبوی نہیں کہہ سکتے. مماثل نبوی نہیں کہہ سکتے. مولانا جو یہ بات کر رہے ہیں بالفرض سے یہ بات کر رہے ہیں مرتبی کی, یعنی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرتبے میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں. اگر کوئی نبی بعد میں آ بھی جائے تو مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ مرتبے کی بات کو زمانے پہ لے کر آئے ہیں. مرتبے کو زمانے پہ لے کر آئے ہیں. یہ بڑی خیانت ہے ان کی, یہ بڑی خیانت ہے. ارے ایک منٹ مولانا پوری بات پڑھو, پوری پڑھو. ٹھیک ہے. بلکہ اس صورت میں فقط انبیاء کے افراد خارجہ ہی پر آپ کی فضیلت ثابت نہ ہوگی. افراد خارجی کون ہوتے ہیں؟ سنیں بات سنیں. اب بات چل رہی ہے افضلیت. اب ٹائم ہے خاموش ہو جائیں. آپ سن بات چل رہی ہے افضلیت کی اور بات یہ ہے مرتبہ بات چل رہی ہے. زمانے کی بات نہیں چل رہی. یہ کھیل کے زمانے لے کر آئے ادھر. یہ بات اسے پڑھ نہیں رہے, خیانت کر رہے ہیں. یہ دیکھیں آپ یہ پوری بات پڑھیں تو اس سے بات چل رہی ہے مرتبے کی. پڑھو نا. کہہ رہے کہ خارجی پر ہی آپ کی فضیلت ثابت نہ ہوگی, افراد مقدرہ پر بھی آپ کی فضیلت افضلیت ثابت ہوگی. خارجی اور مقدرہ یہ کیا ہے؟ افضلیت آج مقدرہ بتائیے نا. میں یہ موضوع چل رہا ہے. آپ کیا یہ بھاگ رہے ہیں مذاق کریں گے تو لانا بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ کفر سے بھاگ گئے. نہ بولو نا. آج زمانے سے بھاگ گئے. آج زمانے کی بات کریں. زمانے کی اب پتہ نہیں ہے. ٹرن میں آپ اعتراض کرنا. اپنے ٹرن میں پورا یہ بات آپ نے پہلے ہی کہی تھی اپنے ٹرن کے اندر. تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں. ٹائم روکو نا یار. کیا ہوا بیچ میں روک رہے ہیں. وہ بول رہے ہیں بچہ آپ نے بولو, صدر صاحب بول رہے ہیں. وہ بول رہے ہیں جاؤ. سیٹی بھر رہی ہے, سب دیکھ رہے ہیں کون شور کر رہے ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر ابھی بھی پوری خاموش ہو جائے نا, آپ خاموش ہوتے نہیں ہیں. عبارت پڑھی پوری. تو افراد خارجی ہی پر آپ کی افضلیت ثابت نہ ہوگی. یہ بات چل رہی ہے ختم مرتبے کی بات چل رہی ہے, نہ کہ زمانے کی. اس لیے یہ خیانت کر رہے ہیں, پوری نہیں پڑھ رہے. پوری پڑھی ہے نا. افراد مقدرہ پر بھی آپ کی افضلیت ثابت ہو جائے گی. پھر ان کی عبارت ہے بلکہ اگر فرض والی, اور یہ بات چل رہی ہے مرتبے والی. تو آپ نے نہیں پڑھی. ختم کر لینا. ٹائم ضائع نہ کریں. میں آپ کو کر دوں, خاموش ہو جائے. خاموش ہو جائے. دیکھیں ویڈیو سن لیں. ویڈیو تو بنی ہے, ویڈیو دیکھ لیں. یہ بات روک رہے ہیں بار بار. آج بات کرنے کے مجھے بات روک رہے ہیں, کرنٹ ڈال رہے ہیں. زمانے کی بات آپ اعتراض کرنا ہے. مرتبے کی بات کو زمانے پہ لے کر رہے ہیں. یہ خیانت ان کی آپ دیکھ لیں. یہ اب آپ انہوں نے کہا کہ نبی فرض کرنا بھی کفر ہے. نکال بھائی نکال. یہ ہے نور العرفان, ان کے حکیم الامت کی تصویر. ان کی یہ تفسیر ہے نور العرفان. میرے ہاتھ میں صفحہ نمبر ہے 318. کیا کہتے ہیں کہ اگر قادیانی نبی ہوتا تو وہ دنیا میں کسی کا شاگرد نہ ہوتا. اب مجھے بتائیں آگے دوسری بات سنیں 219 پہ. اگر قادیانی نبی ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتا.
اب مجھے بتائیں کہ اگر فرض ہم ہو جائے نا بہت جلدی ہم ہوتا نہیں کیوں کیا کھلایا ان کو آپ نے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مولانا قاسم نانوتوی ایسی بات کر کے کافر ہوئے ہیں تو یہ کیوں مسلمان ہے؟ نبی فرض کرنا کفر لکھا ہے کہ امتیاز نفیت میں. انہوں نے بھی خود کہا اب فتوا لگائیں پہلے ان پہ پہلے اپنا صفائی کریں مولویوں کا پھر ہمارے اوپر آئے گا. بھائی ٹائم کتنا ہے تاکہ میں آگے بات کر سکوں؟ 40 ہاں اب دوسری بات پڑھیں. دوسری بات دیکھیں عرفان شریعت ان کی اعلیٰ کتاب ہے عرفان شریعت جس کی بھی چلو جس کی بھی ہو فتوا کو لگانا نا ختم مسئلہ. ٹھیک ہے فتوا کو لگائیں بس آپ. تم نے لگا دیا. کہتے ہیں کہ یہ کول کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہوتے. اب دیکھیں کہ ایک عبارت پیش کر رہے ہیں میں نے 3 عبارتیں پیش کر دی ہیں اور بہترین بات دیکھیں بہترین بات دیکھیں آپ کو رضا پڑ جائے گا کسی بات کر رہے ہیں. ٹائم ختم. ایک بار پڑھو یہ میرے ہاتھ میں ادا کی بخشش ان کے اعلیٰ حضرت کی اشعار کا مجموعہ ہے. ان کا حصہ ہے دوسرا اور صفحہ 22 یہ کیا کہتے ہیں کہ فتح باب نبوت پہ بے حد درود. فتح باب نبوت یعنی دربار نبوت کا کھل گیا پہ بے حد درود. اب مجھے بتائیں کہ آپ خط میں 2 رسالت اللہ کو سلام جواب دے دیا. خاتم النبیین ہیں اور یہ کہنے کے کھول دیا دروازہ. اب مجھے بتائیں کفر ہوئے کہ نہیں؟ رسالت اور نبوت میں دونوں فرق ہے. وہ بھی دکھاؤ بھائی مان کو میں نے ثابت کر دیا ختم نبوت یہ ممکن ہے اس کے دروازہ کھولنا مانتے ہیں. یہ دروازہ کھول دیا انہوں نے. 2:22 جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی شریف بھائی نے ہمیں اعتماد دلایا کہ جواب دیں گے برزنجی صاحب. اب آپ خود ان کی بات کو ذرا سا غور کریں. انہوں نے کہا کہ برزنجی صاحب نے چلو 3 عبارت کو یعنی ہمیں کہا کہ ہم مدعی تھے 3 عبارتوں میں کفر ہے. برزنجی صاحب نے 1 میں کہا تو انہوں نے کہا کہ تم 2 سے تو ہٹ گئے چلو 1 پر آ گئے یعنی 1 تو کفر انہوں نے مان لیا. جواب دیا پھر آگے بات یہ اتنی بات کر رہے تھے. نے جو بات کی تھی اس کے اور مولانا اس طرف نہیں آئے ہیں. دیکھو آپ کو اس بات کا جواب دے دیا. اب انہوں نے جواب کیا دیا یا پڑھ کے سنا ان کو. اب یہ المحمد ہمارے بھائی نے جو سوالات جب تقریر پر کی تقریر پر دیکھو المحمد میں پتا چل جائے گا کے نزدیک کافر ہو گئے. علماء دیوبند ان کے نزدیک کافر ہو گئے. ہاں بھائی ان کے فتوے کے نزدیک کافر ہو گئے مفتی صاحب. اب یہ بتا رہے ہیں ایک تو یہ کہ برسنجی یہ جو آپ نے المحند پیش کی ہے المحند میں وہ عبارات جو مولانا احمد رضا نے لکھی تھی ان کے اوپر سوال وہ عبارات علماء عرب کو کیے گئے ہیں. یہ میرا آپ سے سوال ہے 26 سوالات کس نے لکھے ہیں؟ اس کا اس میں لکھا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ علماء عرب نے 26 سوال 26 سوالات المحند میں میں بس کرتے ہوئے موضوع تھا المحند کتاب حسام الحرمین سے جو عبارات پیش کی جا رہی تھی. المحند کو آپ بیچ میں لائے ہیں. اب آپ پھنس گئے ہیں. آپ یہ بتائیں یہ 26 سوالات علماء عرب میں سے کس نے کیے تھے؟ ان کے نام بتائیں. آپ تصدیق کس نے کیا؟ اب سنو اب یہ بتاؤ تصدیق کریں آپ.
जो इबारत मौलाना अहमद रजा बरेलवी ने पेश की थी, कितने उलमा की पेश की थी? 4 की। इन 4 इबारत पे फतवा लिया गया या अपनी तरफ से ही? ये जो अल मुहन्नद है ये तो खुद उनके कुफर पर तस्दीक की गई है जो मौलवी अहमद रजा ने फतवा दिया था उलमा हरमैन ने। इसी अल मुहन्नद में लिखा हुआ है कि जो हजूर के इल्म को ज्यादा माने या आपके बाद तहजीर नास के लिए इसमें लिखा हुआ है तहजीर के हजूर के बाद अगर कोई किसी दूसरे नबी को बिलफर्ज मानता है, आपके नबूई होना मानता है, तो वो काफिर है। इसमें लिखा हुआ अल मुहन्नद में। ठीक है। तो इससे तो तस्दीक होती है अहमद रजा के फतवे की। साबित तो करो। अब आप मुझे बताओ अली भाई, अली अल्लामा अली साहब माविया साहिब, ये बताओ कि ये 26 सवालात किस उलमा अरब में से लिखे थे? ये फर्जी सवालात थे, अपनी तरफ से गढ़ के खुद ही जवाबात बनाए गए थे। और इन सवालों पे कोई जवाब, हमारा भी एतराज नहीं है, न इनके जवाबात पे हमारा कोई एतराज है। ये तो हमारे मुअय्यद हैं, इन पे तो सारे अरब के उलमा का तस्दीक हो और साथ में हमारे सारे उलमा की भी तस्दीक हो, तो इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है। आप मुझे बताएं, आपने जो किताब छापी है सलाम है अल हक़्क़ुल मुबीन, अभी बताना है आपको इसका जवाब। नहीं, ये बात इसका जवाब दे रहा हूँ। आपने कहा कि ये अल हक़्क़ुल, ये जो अल मुहन्नद है, ये उलमा अरब ने सवालात किए थे। आज हम हार गए, आप जीत गए, अभी फैसला खत्म। ये 26 सवालात जो आपने किए हैं अहमद रजा साहब से, इन 26 सवालात की बताओ कि इन 26 सवालात पर ये 26 सवालात किसने लिखे, आप ये साबित करो। और ये 26 एतराजात मौलाना अहमद रजा खान ने किए थे, उन उलमा हरमैन से सवालात पूछे थे। अगर आपने ये दोनों बातें साबित कर दी, सारा मुनाजरा खत्म, सारी बहस खत्म, सारा झगड़ा खत्म, साबित करो। हम हार गए, आप जीत गए। और न साबित कर सके उलमा के नाम, आपने कहा कि उलमा अरब ने 26 सवालात किए, इनका ताल्लुक आप मुझे बताओ। नौमान, ये मौलाना जो तालिब इल्म, ये अली, इमरान, हमारे शरीफ भाई, आप सारे के सारे ये बताओ, जब मौलवी अहमद रजा अरब के उलमा के पास इन सवालात की अरबी बना ये जो एतराजात लेकर गए थे, इन्हीं एतराजात को 4 आलिमों की इबारतें, मौलाना पहले मिर्जा कादियानी की, दूसरा नजीर हुसैन देहलवी, फिर मौलवी कासिम नानौतवी, थानवी साहब, गंगोही साहब, खलील साहब, यही इबारतें उलमाए देवबंद ने क्या वो पेश की थी उलमाए हरमैन शरीफ के सामने? मौलाना खलील अहमद अम्बेठवी साहब ने खुद सवाल बनाए, खुद जवाब लिखे। अगर आप अपनी बात में सच्चे हैं, उन उलमाए अरब के नाम बताओ, आप सारे मिलकर बताओ कि फलां उलमा ने सवाल किए थे अरब के आलिम ने। तो जिन सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं वो तो बिल्कुल बरहक है, ये बताओ। और जो हक नहीं है उसको आपने खुद ने छापा कि आपके बाद बिलफर्ज कोई नबी आ जाए, पैदा हो जाए। अगर ये बात उनकी मौलाना नानौतवी की किताब से साबित हो जाती है तो ऐसा कहने वाला काफिर और गुमराह है। वो हमने सफा 34 से साबित कर दी। क्या साबित कर दी? अब जब साबित कर दी तो आपने, अली भाई ने ये कहा आज झगड़ा खत्म करो, बाहर भी लोग झगड़ने पे तैयार हैं, इधर भी झगड़ने को। अली साहब ने ये बात, अल्लाह ताला इनको एक हिस्सा अल्लाह ने इनको हिदायत दे दी, 3 हिस्से में से इन्होंने कहा कि आपने एक साबित की, एक को ही उन्होंने कुफर कहा, 2 तो फिर भी बाकी है ना। हम कहते कुफर एक है, 1000 मरतबा अल्लाह को कोई बंदा सजदा करता है, 1,00,000 मरतबा जो अल्लाह को सजदा करता है, और एक सजदा अगर वो बुत को कर देता है तो वो काफिर हो गया। असल बहस इस बात पर है, बिल फर्ज बाज नमाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक लाइन में बात लिखी हुई, कोई नबी आ जाए तो आपकी नबुवत में फर्क आएगा या नहीं आएगा? हम कहते हैं मर्तबी ज़मानी है, पूरी बात पढ़े, ये मर्तबी, इससे बड़ी पूरी बात पढ़े। अब सुनो, अब सुनो, बड़ी बड़े अली भाई सुनो, अली भाई बात कर रहे हैं, अब सुनो, पूरी बात पढ़े। अली भाई सुनो, माविया मेहरबानी करके माविया सुन, ये बताइए मर्तबी की बात चल रही है, ये बताएं मसला। अब मैं बताता हूँ, ये
حضور علیہ السلام کے لیے یہ جو اس نے بالفرض کر کے جو زمانی اور مرتبی کی جو تقسیم کی ہے، یہ نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع امت میں ہے. اس وجہ سے نانوتوی صاحب کافر گمراہ ہوئے جو آپ تشریح کر رہے ہیں. اب سنو، کیوں حضور خاتم النبیین زمانی بھی ہیں. اب سنو، حضور زمانی بھی ختم نبوت آپ کی ہے اور مرتبے کے لحاظ سے بھی آپ کی ہے. بالفرض آپ کے بعد، سنو چھوڑو، بالفرض آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے تو آپ کی خاتمین پہ کوئی فرق نہیں آئے گا. 34 ایک لائن کہہ رہا ہوں میں، فرق نہیں آئے گا. اب ہم کہتے ہیں فرق آئے گا، نہ آپ مرتبے کے لحاظ سے آخری نبی رہیں گے، نہ آپ جو ہے فضیلت کے لحاظ سے نبی رہیں گے. پھر سب سے پہلی جو عبارت اچھا مولانا فرماتے ہیں قرآن میں جو ترجمے میں تشریح میں جو فرما رہے ہیں کہ اگر نبی اس کے جھوٹے ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے مرزا قادیانی کی کہ یہ نہ قوم بنی ہاشم سے ہے، نہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا. بالفرض اگر یہ خدا کا نبی ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ اگر یہ اللہ کا نبی ہوتا تو یہ اس کا کوئی استاد نہ ہوتا، اور یہ اس کے پاس جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے بھی ہوتا. تو اس کے جھوٹے ہونے پہ دلیل قائم کر رہے ہیں نا مرزا قادیانی کی کہ بالفرض ہی مولانا نانوتوی کہہ رہے ہیں، اور بالفرض یہ کہہ رہے ہیں. وہ بالفرض کہہ کے اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، اور مولانا کہہ رہے ہیں کہ بالفرض بعض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی آ جائے تو آپ کے خاتم ہونے میں فرق نہیں آئے گا. ہم کہتے ہیں فرق آئے گا، آپ نبی نہیں رہیں گے. بالفرض اس کی امداد اللہ کی گردن کو کاٹ دیا جائے تو پھر یہ کیا نبی یہ امداد اللہ رہے گا؟ ظفر بھائی کو بات کرنے دو. تو بالفرض کے معنی آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بالفرض پہ اختلاف نہیں ہے. یہ آج سے 10 سال تک مولوی امین اوقاڑوی ہمیں پڑھاتا رہا یہ مسئلہ کہ بالفرض کی مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں بالفرض پہ اختلاف نہیں ہے. قل ان کان للرحمن لو کان فی آلہۃ، اگر اللہ بالفرض کوئی دو خدا ہوتے، معبود ہوتے نا، تو کیا ہوتا اس کا نتیجہ؟ بالفرض حضور کے بعد کوئی نبی ہوتا تو آپ کیا ہوتے؟ نہ آخری نبی رہتے. جب آپ آخری بھی نہیں رہتے تو کیا ہوتے؟ آپ کی فضیلت بھی نہیں ہوتی. کیوں؟ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہتے ہیں بذات آپ کے خاتم النبیین ہونا اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. سب سے پہلی عبارت جو چلو آپ بولنے دو، آپ ظفر بھائی کو بولنے دو. بالفرض ظفر بھائی کو بولنے عوام کے خیال میں، لیکن 1:30 بجے مناظر تو ختم. نہیں، یہ اب 5 بجے تک ہوگا. بالکل آپ میری بات جب آپ نے کافر مان لیا ایک بات میں، آپ کی ایک شرط نہیں مانیں گے، اب 2 میں کیسے مانیں گے؟ ہماری بات کا فیصلہ ہو چکا ہے، جھگڑا ختم ہو چکا ہے، جھگڑا مناظرہ ختم ہو گیا. لیکن ہم صبح 5 بجے تک 6 بجے تک بات کرتے رہیں گے. فارغ بھی نہیں ہے. 1:30 بجے ختم فیصلہ تو ختم، 1:30 بجے ختم یہ ابھی ختم ہو چکا. آپ نے کہا کہ 3 عبارتیں احمد رضا نے پیش کی تھی، ابھی وہ ایک عبارت سے نانوتوی صاحب کافر ہوئے ہیں. اچھا علی بھائی یہ بتاؤ، بالفرض بعض زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی آ جائے تو آپ کے آخری نبی ہونے میں فرق آئے گا یا نہیں؟ کون سی بات میں یہ تقسیم آپ کہاں سے لے رہے؟ یہ مولانا نے کی ہے نا. کہاں سے بتاؤ؟ مولانا نے حدیث سے بتاؤ، خاموش اجماع سے بتاؤ، خاموش نہیں ہوئی. تواتر سے بتاؤ. آپ مجھے بتاؤ، سارے بتاؤ، سارے دیوبندی بھائی بتاؤ. غلط طریقہ. آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے آپ آخری نبی رہیں گے؟ جو بتا رہے ہیں وہ ہوگا جو آخری میں ہوگا. خاتم النبی کون ہوگا؟ جو آخر میں ہوگا. اور خاموش نہ ہے بھیا. ظفر بھائی آپ کو نکال دیں گے. اور میں آپس کا معاملہ، آپ کچھ بھی نہیں بولو گے. سنتے رہو، آپ کا کام ہے سننا صرف. تقریباً جب سے مناظر شروع ہوا ہے نا، عمران بھائی کی بھی سنو. جب سے مناظر شروع ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد علی بھائی بولے جا رہے. ہم چاہ رہے تھے کہ ہمارا مناظر آپ کا مناظر کے درمیان گفتگو ہوتی رہے. موضوع پہ نہیں آ رہا وہ، آپ کا بھی نہیں آ رہا. بات چل رہا ہوں، میں بہت چل رہا ہوں. نبوت پہ دلائل دے رہے ہم نے. کبھی آپ تذکرہ تشریف دے رہے ہیں، کبھی آپ کہاں جا رہے ہیں. میں تو آپ کو ہیلپ کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں. آپ کی مائک لے کے بیٹھ جاتے پھر بہت دیر تک. تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اصل میں پہلے جو انفی صاحب بولنا شروع ہوئے وہ آپ کے صدر صاحب کی طرف سے سوال آیا، اس کا جواب شروع ہو گیا. پہلے وہاں سے سوال آیا، صدر مختصر بات کرتا ہے. ارے بیٹا بات کا جواب تو آئے گا نا.
थोड़ा सा जवाब होगा तो सदर का काम यही होता है, मुख्तसर बात करना होता है। वो खुद मुनाजरा करने बैठ जाएगा तो फिर मुतकल्लिमीन की जरूरत ही क्या है? वो मुख्तसर बात करता है, उसको मुख्तसर मैं बोल लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल मुहन्नद किताब आपकी छपी हुई, ये हुस्सामुल हरमैन के रद में आपने छापी।